صلوات پڑھ لیں محمد والے ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام والتحیة والإکرام على سید الانبیاء والمرسلین الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله المنتظر روحي بأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين ورحمة الله على محبيهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صلوات پڑھنے محمد علیہ سلسلہ کلام یہاں تک آ پہنچا تھا کہ خالق کائنات نے اس انسان کو خلق کیا، خلق کرنے کے بعد اس کو ایک بدن دیا، ایک روح دی، اور بدن اور روح دینے کے بعد اس کو دنیا میں بھیج دیا۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں خالق کائنات نے روح انسانی میں رکھ دی کہ یہ جہاں بھی رہے، جس عالم میں رہے، جس طرح سے رہے، یہ میرا عہد اور یہ میرا میثاق بھولنے نہ پائے۔ اور وہ چیز جو انسان کو خالق کائنات نے عطا کی، اس کا نام رکھا فطرت۔ فطرت دی، اور اس کا کام کیا ہے کہ جو کچھ انسان کرتا ہے، جو کچھ سوچتا ہے، جس کا ارادہ کرتا ہے، وہ اس کی تصویر بنا کے اس کے لیے محفوظ کر لیتی ہے۔ اور خداوند عالم نے پورے کا پورا دین، توحید، یوں کہوں کہ اصول دین اور فروع دین کو ایک ساتھ انسان کی فطرت میں رکھ کے دنیا میں بھیج دیا۔ اس لیے دین کو سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا انسان اپنی فطرت کی طرف غور کر کے دیکھ لے، اس کو دین کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جس طرح سے خدا نے ان کو خلق کیا اور اپنی فطرت سالم پہ جب باقی رہتے ہیں تو دین کو سمجھ جاتے ہیں، اور جو فطرت سے منحرف ہو جاتا ہے وہ آہستہ آہستہ دین سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کل بعض چیزوں کا اشارہ کیا تھا، ایک بات آج کر کے انشاءاللہ موضوع کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ عرض کیا تھا کہ دین بھی فطری ہے، توحید بھی فطری ہے، معاد و قیامت بھی فطری ہے، پورے کا پورا دین فطری ہے۔ اگر انسان اپنی ذات کی طرف تھوڑا سا غور کرے، اپنی خلقت کو دیکھ لیں، انسان کی خلقت کے لیے خداوند عالم نے جو انتظام کیا، وہی بدن کا کہ جو مراحل میں نے پہلے ذکر کر دیے ہیں کہ جب بچہ تقوناً شکم مادر میں آتا ہے تو کتنا ٹائم رہتا ہے بھائی شکم مادر میں؟ ہے نا میرے ساتھ؟ 9 مہینے، کم سے کم 6 مہینے اور زیادہ سے زیادہ 9 مہینے۔ امام حسین علیہ السلام 6 ماہ
اور ہے یہ 6 مہینے کا بچہ، یہ بھی عجیب خدا کی حکمت ہے کہ 6 مہینے میں اگر مکمل ہو جائے تو دنیا میں آ جاتا ہے، اور اگر نہ مکمل ہو تو پھر 9 مہینے تک ہی رہنا پڑتا ہے۔ 6 اور 9 کے درمیان کوئی حد نہیں ہے، اگر 7، 8 کا یا 8.5 کا بھی ہو دنیا میں آ جائے تو آپ نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر ہاسپٹل میں ایک شیشے کا خاص کیبن بنا کے اس میں رکھ دیتے ہیں، جب تک اس کا ٹائم پورا نہیں ہوتا باہر نہیں آتا۔ دیکھیں اگر یہ شکم مادر میں ہی رہنے کے لیے آیا تھا اور اس کو اگر ہمیشہ ہمیشہ وہیں پہ رہنا ہوتا تو شکم مادر میں اس کو اتنے اعضاء دینے کی ضرورت نہیں تھی، ہے یا نہیں ہے؟ وہ جس میں ہمیشہ ہمیشہ اس کو شکم مادر میں رہنا ہے تو شکم مادر میں اعضاء کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ہاتھوں کی ضرورت نہیں تھی، ٹانگوں کی ضرورت نہیں تھی، سر کی ضرورت نہیں تھی، اتنی پوری باڈی کی ضرورت نہیں تھی کہ جس عالم میں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہو۔ اس کے لیے بھی اذیت کا باعث، اس کی ماں کے لیے بھی اذیت کا باعث، تو شکم مادر میں رہتے ہوئے اتنی چیزیں پہلے خدا نے کیوں دے دیں؟ یہی فطرت کی بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قبل از وقت خدا نے یہ اعضاء دے کر انسان کو متوجہ کر دیا کہ جس عالم میں تجھے جانا ہے وہاں پہ ان اعضاء کی تجھے ضرورت پڑے گی، اور تمہیں آنا ہے دنیا میں، اور دنیا میں ان تمام اعضاء کی تجھے ضرورت پڑے گی۔ تیری ضرورت سے پہلے خدا نے انتظام کر کے تجھے مکمل کر کے دنیا میں بھیج دیا۔ جب دنیا میں آئے تو اس پہ بھی تھوڑا فطری طور پہ غور کر لیں۔ خدا نے حیوان بھی رکھ دیے، حیوانوں کے ساتھ انسان کو بھی رکھ دیا۔ کبھی غور کیا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو انسانوں میں موجود ہے جو حیوانوں میں نہیں ہے؟ کون سی چیز ہے بھائی؟ جی عقل۔ حیوان کو بھی دنیا میں بھیجا اور انسان کو بھی دنیا میں بھیجا۔ حیوان کو عقل نہیں دی، انسان کو عقل کیوں دے دی بھائی؟ وہ اگر صرف دنیا میں رہنے کے لیے اس کو آنا تھا اور دنیا میں حیوانوں کی طرح اس کو چرنا تھا تو پھر اس کو عقل دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ بسا کہ عقل رکاوٹ بن جاتی ہے کہ کسی کے مال کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا، اور جس کو دنیا میں رہنا تھا اس کو عقل نہیں دی۔ کیوں؟ کہ اس کو فقط بھوک دے دی، پیاس دے دی، عقل نہیں دی۔ حیوان کو پتہ نہیں ہوتا جب بھوک لگتی ہے یا پیاس لگتی ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ کس کا کھانا ہے، کب کھانا ہے، کس طرح کھانا ہے، لہذا وہ بغیر تمیز کے کھاتا ہے۔ جس کو یہاں رہنا تھا اس کو عقل نہیں دی۔ عزیزان محترم، تجھے جو خدا نے عقل دی ہے کیوں دی ہے؟ یہی بتانے کے لیے کہ اے محترم، جس کو دنیا میں رہنا ہے اس کو عقل کی ضرورت نہیں ہے، اور جس کو دنیا کے بعد آگے کی زندگی گزارنی ہے اس زندگی کے لیے عقل کام آئے گی، قبل از وقت عطا کر دی۔ اور وہ عالم جہاں پہ جانا ہے آپ کو، اسی کا نام عالم برزخ ہے یا عالم قیامت ہے۔ رک کر ایک جملہ کہہ دوں، عموماً تصحیح ہوتی رہتی ہے، کہتے ہیں جی قیامت کے دن فلاں جانور مشہور ہوگا، فلاں جانور یہاں کھڑا ہوگا، فلاں یہ ہوگا، فلاں وہ ہوگا۔ سن لیں، قرآن نے یہ نہیں کہا ہے۔ اصلاً قرآن نے یہ بات ذکر ہی نہیں کی کہ جانور بھی قیامت کے دن کھڑے ہوں گے۔ جو جس عالم کے لیے خلق ہوتا ہے وہ اسی عالم میں رہتا ہے اور اسی عالم میں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ حیوان کیوں خلق ہوئے ہیں عزیز محترم؟ یہ آپ کے لیے خلق ہوئے ہیں، آپ استعمال کریں گے وہ اپنے مقصد کو پہنچ جائیں گے، لیکن آپ کو اس حیوان کو اپنے مقصد تک پہنچانا ہے۔ حیوان اگر عالم معاشر میں جائے گا تو آپ کے وجود سے ہوتا ہوا جائے گا۔ توجہ کریے گا، جملہ بڑا نازک ہے اور مطلب بڑا عظیم ہے جو قرآن نے ذکر کیا۔ جانور قیامت کے دن کھڑے نہیں ہوں گے، فوراً قرآن نے کہا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، یاد کرو اس وقت کو کہ جس زمانے میں، جس عالم میں، جس جگہ پہ وحوش کہتے ہیں جانوروں کو، جب جانوروں کو محشور کیا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ وہ لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ جانور ہیں، یہ گائے بھینس بکری ہے جو کل قیامت کے دن عالم معاشر میں پہنچی ہوگی۔ اصلاً جانوروں کا کوئی معاشر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ محشر اس کا ہوتا ہے جس کی شریعت آئے،
محشر اس کے لیے ہوتا ہے جس کے لیے انبیاء کو بھیجا جائے، محشر ان کے لیے ہوتا ہے جن کے لیے ہادی بھیجے جائیں، محشر میں ان کو جانا ہے جن کے لیے ائمہ کو بھیجا جاتا ہے۔ آپ انصاف سے بتائیں، حیوانوں کے لیے کوئی شریعت آئی ہے؟ حیوانوں کے لیے کوئی نبی آیا ہے؟ حیوانوں کے لیے کوئی ملائک آتے ہیں؟ حیوانوں کے لیے خدا نے کوئی شریعت نامہ بھیجا ہے؟ جب کچھ بھی نہیں ہے تو یاد رکھ لیں، حیوان قیامت کے دن محشور نہیں ہوگا۔ تو پھر یہ آیت کیا کہتی ہے؟ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب جانوروں کو محشور کیا جائے گا۔ عزیزان محترم، یہ جانور نہیں ہوں گے، یہ وہی انسان تھا جو بشر بن کر دنیا میں آیا اور اپنے اعمال کے نتیجے میں جانور بن کر اللہ کی بارگاہ میں جا پہنچا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے اعمال کے سائے میں اپنی انسانی شکل بگاڑ کر حیوان بن کر عالم معاشر میں پہنچ جاتے ہیں۔ دلیل عرض کر دوں، عاشور کا دن، امام حسین علیہ السلام کا آخری وقت، یہ شمر ملعون جب سینے پہ آیا، امام نے تکبیر کی آواز بلند کی، اللہ اکبر۔ شمر سوال کرتا ہے کیا ہوا؟ کہا کہ میرے نانے کا وعدہ سچا ہو گیا۔ کہا کون سا وعدہ؟ کہا میرے نانا نے مجھے بتایا تھا، بیٹا حسین جو تجھے قتل کرے گا اس کی شکل کتے جیسی ہوگی۔ وہ انسان جو امام کا قاتل بن جائے وہ انسانیت سے گر کر کتے کی شکل اپنا لیتا ہے۔ عزیز محترم، یہ امام حسین کا جملہ فرماتا ہے کہ انسان اپنی انسانیت سے جب گرتا ہے تو حیوان بن جاتا ہے، اور اگر فطرت کا عہد اس کو یاد ہو جائے تو پھر یہ ملائکہ سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ انسان وہ ہے جو اگر انسانیت کو محفوظ کر لے، ملائک پیچھے رہ جاتے ہیں، یہ آگے نکل جاتا ہے، اور اگر یہ اپنی انسانیت سے گر جائے تو حیوان آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ ان سے بھی پیچھے رہ جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ پورے کا پورا دین خداوند عالم نے فطرت انسانی میں رکھ دیا، اور ساتھ میں جو بدن دیا، جو جسم دیا، اس کو کیا دیا؟ کہ اس جسم کے اندر 3 چیزیں رکھیں، اور 3 چیزیں رکھ کر دنیا میں اس انسان کو بھیج دیا۔ پہلی چیز کہ اس کے اندر غریزہ رکھا۔ کل کلمہ یہ عرض کیا تھا، آج تھوڑا سا اس کو کھولتے ہیں کہ بدن کو کیا دیا؟ کہ بدن کے اندر غریزہ رکھا۔ غریزہ کس کو کہتے ہیں؟ غریزہ اس سسٹم کو کہتے ہیں کہ جس سسٹم کے بلبوتے پہ ایک چیز اپنے وجود کو باقی رکھتی ہے۔ اگر وہ سسٹم ہو تو وہ موجود چلتا رہتا ہے، اور اگر وہ سسٹم نہ ہو تو وہ موجود ختم ہو جاتا ہے۔ وہ بقا کا نظام جو خدا کسی ذات کے اندر رکھتا ہے، اس نظام کو عربی میں غریزہ رکھا جاتا ہے۔ مثال عرض کر دوں، بات ذہن میں آ جائے۔ دیکھیں، خداوند عالم نے جمادات خلق کیے، پہاڑ، زمین، پتھر، اس کے بعد نباتات، درختوں کی دنیا خلق کی، اس کے بعد حیوانات۔ ان تمام مخلوقات کو باقی رہنے کے لیے خداوند عالم نے ان کی ذات کے اندر ایک نظام رکھا، جس نظام کے بلبوتے پہ یہ باقی رہتے ہیں۔ اس نظام کا نام ہے غریزہ۔ اور وہ ہوتا کیا ہے؟ اس غریزے کے 2 کام ہوتے ہیں کہ جو چیزیں مفید ہوتی ہیں وہ جذب کرتا ہے، اور جو چیزیں اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں ان کو اپنے آپ سے دور کرتا ہے۔ یہ آپ جو پتھر پہنتے ہیں نا، عقیق، فیروزہ، زمرد، یاقوت، یہ کیا ہے؟ یہی مٹی تھی، ہزارہا سالوں سے مفید اجزاء جذب کر کے خود قیمتی بنتے گئے، اور جو نقائص سے ان کو دور کرتے گئے۔ ایک زمانہ لگا اس زمین کو عقیق بننے کے لیے، ایک زمانہ لگا اس زمین کو سونا بننے کے لیے، ایک زمانہ لگا زمین کو یاقوت بننے کے لیے۔ یہ جو یاقوت بنتا ہے، عقیق بنتی، کس قانون کے تحت؟ غریزے کے تحت۔ مفید اجزاء کو جذب کرتا ہے، نقصان دہ اجزاء کو دور کر دیتا ہے، پتھر بن جاتا ہے، قیمتی بن جاتا ہے، انسان اپنی زینت بنا لیتا ہے۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟
اور پھر اس قیمتی پتھر کو خرید کے اپنے ہاتھ کی زینت بنا کے فخر و مباحات کرتا ہے، لیکن سوچتا نہیں ہے یہ عقیق بنی تو کیسے بنی، اور جب بنی تو کتنا زمانہ لگا۔ اس سسٹم کو عربی میں غریزہ کہا جاتا ہے، اور یہ جسم کا حصہ ہے، چونکہ پتھر بھی جسم ہے، درخت بھی جسم ہے، حیوان بھی جسم ہے، جو جسم ہے اس جسم کے اندر یہ نظام باقی ہے۔ اور بعد میں جب درخت کی طرف آتے ہیں دنیا ذرا اور زیادہ وسیع ہو جاتی ہے۔ آپ درخت کی جڑ میں ذرا گرم پانی ڈال کے دیکھیں، اگلے دن کیا ہوگا؟ مرجھا جائے گا۔ کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ پانی گرم جو اس کی جڑ میں ڈالا ہے اس کی بقا کے لیے خطرہ تھا، اور وہ اپنا دفاع نہیں کر سکا۔ جس کی دفاعی پوزیشن ختم ہو جائے اس کی بقا بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کھاد ڈالتے ہو، وہ کھاد کو جذب کر کے دیتا کیا ہے؟ کھاد ڈالتے ہیں آپ، کھاد کیا چیز ہے؟ وہی گوبر ہے، وہی گندگی ہے۔ آپ نے درخت کی جڑ میں ڈال دیا، لیکن درخت کو دیکھیں کیا کیا اس نے؟ آپ نے گوبر ڈالا، اس نے جذب کیا، بہترین سائے دار درخت بنا دیا اس نے اپنے آپ کو۔ اس پہ پھول لگ گئے، خوشبو آنے لگی، پھل لگ گیا۔ یہ پھل کیا ہے؟ کہ جو کچھ آپ ڈالتے ہو اس کارخانے میں سارے کا سارا یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ آم کھاتے ہیں، کبھی سوچا کریں یہ آم کیا تھا؟ کہ یہ وہی گوبر تھا، لیکن ایک سسٹم میں آنے کے بعد گوبر درخت بنا، درخت پہ پھول لگے، پھول پہ پھل لگا، پھل لگنے کے بعد آپ بڑی لذت سے کھاتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں کیسے بن گیا۔ تو انسان بھی ایسے ہی ہیں، جو عظیم انسان ہوتے ہیں اور جو پست لوگوں کا مقابلہ کرتے ہیں، دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے جو پست ہوتا ہے وہ گالیاں دیتا ہے، اور جو عظیم ہوتا ہے وہ گالیاں لے کر اسی کو پھولوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور جیسے ہی پھولوں میں تبدیل کرتا ہے اخلاق حسنہ کا مالک ہو جاتا ہے، سامنے والا جھک جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ شام سے آنے والا نجس انسان بنو امیہ کی تبلیغات کے سائے میں آ کر حسن مجتبیٰ کو گالیاں پہ گالیاں دیتا ہے، لیکن جو انسانی پیکر میں آتا ہے اور انسانیت کا امام بنتا ہے وہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے تو مسافر ہے، مدینے کا رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تیرے پاس سواری نہیں آؤ میں حسن تجھے سواری دوں، اگر تو بھوکا ہے میں تجھے کھانا دوں، اگر تجھے راستہ معلوم نہیں میں تجھے راستہ بتاؤں۔ دیتا گالیاں ہے، سنتا اخلاق حسنہ ہے۔ یہی سے پتہ چل جاتا ہے حیوان کون ہے، انسان کون ہے۔ یہی نظام غریزہ جب درختوں میں آتا ہے گندگی کو اپنے وجود میں لے کر بہترین چیز بنا دیتا ہے، اور یہ کارخانہ چلتا رہتا ہے۔ تھوڑی سی اور مثال، یہی مثال بڑھتی رہے گی، پورا دین سمجھ میں آ جائے گا۔ جب نباتات کی دنیا میں آتا ہے اس غریزے کے قانون کو کیا کہتے ہیں؟ جاذبہ اور دافعہ۔ آسان لفظوں میں اگر بیان کر، یعنی جذب کرنے کی طاقت اور دفاعی پوزیشن ہر جسم کے اندر موجود ہے، اور ان دونوں طاقتوں کے بلبوتے پہ درخت اپنی بقا کو باقی رکھتا ہے۔ حیوانات میں آ جائیں، حیوانات کے اندر کیا ہے؟ کہ وہی غریزہ ہے، لیکن اس غریزے کی شکل کیسی ہے؟ کہ اس کے دو نام ہیں، یا شہوت ہے یا غضب۔ شہوت کیا ہے؟ جذب کرنے کی طاقت۔ جب بھوکا حیوان ہوتا ہے تو اس کے اندر خدا نے بھوک رکھی ہے، اور بھوک رکھنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ اس غذا کو کھانے کے لیے اپنے وجود کا حصہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب اس پہ دشمن حملہ کرتا ہے تو قوت غضب کے سائے میں اپنا دفاع کرتا ہے۔ اگر یہ قوت غضب نہ ہوتی اس جانور میں تو یہ اپنی ذات کو، اپنی بقا کو باقی نہ رکھ سکتا، اپنے وجود کو باقی نہ رکھ سکتا۔ لیکن جب حیوان کی حد تک ہوتا ہے، اسی قانون غریزہ کو فقط جاذبہ اور دافعہ کہا جاتا ہے، جس کا نام شہوت اور غضب ہے۔ شہوت کے ذریعے اپنے جسم کو بڑھاتا ہے، غضب کے ذریعے اپنے دشمن سے محفوظ رہتا ہے، اور یہی طاقت جب انسان میں آ جائے اس کا نام بدل جاتا ہے۔ جو شہوت اور جاذبہ ہوتا ہے وہ تولا بن جاتا ہے، اور جو غضب اور دافعہ ہے وہ تبرہ بن جاتا ہے۔ تولا اور تبرہ کے سائے میں انسان اپنی بقا کو باقی رکھتا ہے۔ لہذا تولا اور تبرہ دین کا حصہ ہے، اور یہ خدا نے اس انسان کی بقا کو باقی رکھنے کے لیے انسان کی ذات کے اندر رکھ دیا ہے۔ جب تک یہ رہے گا انسان باقی رہے گا۔ جس کے اندر ولایت نہیں مر جائے گا، جس کے اندر تبرہ نہیں وہ بھی مر جائے گا، لیکن دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلنا ہے۔ یہی تولا اور تبرہ اگر دین کے دائرے میں آ جائے، اس دین کے دائرے میں اسی تولا کو امر بالمعروف کہتے ہیں اور تبرہ کو نہی عن المنکر کہتے ہیں۔
اور یہ پورا دین فطرت کے سائے میں آگے بڑھتا رہتا ہے۔ یہ غریزہ خدا نے رکھ دیا، اور اس غریزے کے بلبوتے پہ جمادات بھی چلیں گے، نباتات بھی چلیں گے، حیوان بھی رہے گا، انسان بھی رہے گا۔ جس دن یہ قانون انسان کی ذات سے ختم ہو گیا، اسی دن یہ انسان مر جائے گا۔ دیکھیں یہ چھوٹا سا موبائل ہے، آپ ہمیشہ استعمال کرتے ہیں، کبھی غور کیا ہے اس موبائل کو استعمال کرنے میں؟ جب موبائل جس کمپنی کا آپ لیتے ہیں، بعض ایسی اپلیکیشنز ہوتی ہیں جو اس کمپنی نے اس موبائل میں ڈالی ہوتی ہیں، اگر آپ ڈیلیٹ بھی کرنا چاہیں تو نہیں ہوتی۔ بعض ایسی اپلیکیشنز ہوتی ہیں جو آپ خود ڈالتے ہیں، جب چاہیں ڈال لیں، جب چاہیں ختم کر دیں۔ غریزہ اس اپلیکیشن کا نام ہے جو کارخانے والے نے ڈالی ہے، جو ڈال دی ہے تو رہے گی، وہ ختم نہیں ہو سکے۔ اگر آپ نے نکال دی یہ ختم ہو جائے گا، لیکن بعض اپلیکیشنز ہیں جو تمہیں خود ڈالنی ہے، چاہو تو ڈال لو، چاہو تو نکال لو۔ جتنا ڈالتے جاؤ گے اتنا عظیم ہوتے جاؤ گے، اگر نکالتے جاؤ گے پست ہوتے جاؤ گے۔ یہی وجہ تھی کہ پیغمبر خاتم جب معراج میں گزارا گیا ان کو بہشت سے، پیغمبر اسلام نے کیا دیکھا؟ کہ فرشتے ہیں جو بلڈنگ بنا رہے ہیں، کچھ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ہیں جو بلڈنگ گرا رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا یہ ماجرا کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ جا کر ان سے سوال کر لیجئے کیا کر رہے ہیں۔ جو بنا رہے تھے ان سے پوچھا بھئی کیا کر رہے ہو؟ کہا جو دنیا میں انسان زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم ان کے یہاں پہ محل تیار کر رہے ہیں۔ تو کہا پھر بیٹھے کیوں ہو؟ کہا میٹیریل دنیا سے آتا ہے، میٹیریل دنیا سے آتا ہے، جب آتا ہے بناتے ہیں، جب نہیں بھیجتے ہیں رک جاتے ہیں۔ تو جو گرا رہے تھے ان سے پوچھا بھئی آپ کیا کر رہے، کیوں گرا رہے ہو؟ کہ پیچھے سے آرڈر آتا ہے، وہ جب آرڈر آتا ہے گرا دیتے ہیں۔ وہ آرڈر کیا ہے عزیز؟ یہیں بیٹھ کے مسجد امام حسین میں۔ اور یہ عجیب رنگ ہے انسان کی منافقت کا، جب سامنے آتا ہے تعریفوں کے پل باندھا ہے، اور جب چلا جائے تو اس کی ماں بہن ایک کر دیتا ہے۔ جیسے ہی اٹھ کے جاتے ہو اپنی زبان کو آلودہ کرتے ہو، غیبت منہ پہ آتی ہے، جو محل بنایا ہوا تھا وہ ملائک وہیں پہ گرانا شروع کر دیتے ہیں۔ چاہو تو بنا لو، چاہو تو گرا دو، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور یہ بھی ذہن سے نکال دو کہ خدا نے بہشت بنا کے رکھی ہے، یہاں سے مریں گے اٹھا کے ہمیں وہاں پہنچا دیا جائے گا، نہ، قرآن نے یہ تصور پیش نہیں کیا۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ کہ جنت بھی آرڈر پہ تیار ہوتی ہے، جہنم بھی آرڈر پہ تیار ہوتی ہے، جو کرو گے ویسے بنے گی، آپ کے اختیار میں ہے۔ چاہے تو جہنم آرڈر پہ بک کروا لو، چاہو تو بہشت کو اپنے آرڈر پہ بک کروا لو، بنے گی آپ کے عمل سے، آپ کی معرفت سے۔ اگر معرفت ہے تو بنے گی، اگر عمل ہے تو بنے گی، اور اگر علم و عمل سے خالی ہو تو کچھ بھی نہیں بنے گا۔ یہ امید نہ رکھنا کہ خالی ہاتھ جائیں گے تو زہرا کا لال ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ زہرا کا لال ہے، لیکن زہرا کا لال اسی کی شفاعت کرے گا جس کی کوئی کڑی اس سے ملتی ہوگی۔ الطیبون للطیبات الخبیثات للخبیثین۔ جہاں جہاں جس کا کرورہ ملتا ہوگا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ایک اور الجھن دور کر دوں، پیغمبر اسلام جب معراج پہ گئے تو آپ نے سنا ہوا ہے، سب جتنے بھی مکاتب فکر ہیں سب یہی کہتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام معراج پہ گئے تو کیا کہا؟ کہا الہ العالمین میری امت کو بخش دے۔ خدا نے کہا بخش دیا۔ جب آئے دنیا میں تو اب لوگوں سے یہ حدیث ہضم نہیں ہوتی، امت محمدی خدا سے بخشوا کے آئے ہیں، اور یہ یقین جان لیں کہ امت محمدی بخشی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، شک اور شبہ کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ میں امت محمدی کا مصداق ہوں یا نہیں ہوں؟ میں امت محمدی کا اگر مصداق بن گیا یقیناً بخشی جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن امت محمدی بننے کے لیے جو قرآن نے فارمولہ پیش کیا ہے کبھی اس کو بھی پڑھا ہے یا نہیں؟ امت محمدی بنتے کیسی ہے؟ کیسے امت محمدی بنے؟ یہ الگ ٹاپک انشاءاللہ کل اگر فرصت ہوئی تو آج کروں گا کہ امت محمدی کیسے بنتی ہے، چونکہ طویل ہے اس لیے اس کو کل پہ چھوڑتا ہوں۔ بس آج یہ بیان کرنا ہے کہ بہشت آپ کے آرڈر پہ بنتی ہے،
جہنم بھی آپ کے آرڈر پہ بنتی ہے. اسی لیے قرآن نے جو نعرہ لگایا کہ اعدت للمتقین، اعدت یعنی تیار کروائی جا رہی ہے. اور تیار کون کروا رہا ہے؟ متقین. اس کا مطلب پہلے متقی بنے، پھر آرڈر دیں، آپ کے آرڈر پہ بھیج بننا شروع ہو جائے گی. مثال عرض کروں تاکہ بات ذہن میں آ جائے. بھائی مرد ہے جس کو گھر چلانا ہے، بازار جاتا ہے، بازار سے جا کے آلو لیتا ہے، پیاز لیتا ہے، اور آلو اور پیاز لا کر بیوی کو دے دیتا ہے. فقط دو چیزیں ہیں، توجہ میری طرف رہے. دو چیزیں لے کے آتا ہے، بیوی کے حوالے کر دیتا ہے، اور بیوی کو آرڈر دیتا ہے بھی اس سے بہترین بریانی بنانی ہے. بن جائے گی جی. بریانی میں جو میٹیریل پڑتا ہے، پلٹ کے بیوی کہے گی بھائی آپ عقل کے ناخن لیں، ہوش میں ہیں، یہ پیاز اور آلو سے بریانی بنے گی. وہ پہلے میٹیریل تو دو، میٹیریل پورا تو ہو. جب میٹیریل پورا نہیں ہوگا بریانی بن جائے گی؟ وہ بریانی نہیں بنے گی. کیوں؟ چونکہ جتنے اعضاء بریانی میں یا جتنے ارکان یا اجزاء پڑھنے ہیں وہ تو پورے کرو. عزاداری میں آتے ہیں، عزاداری اس کو نجات دیتی ہے جس کے ارکان مکمل ہو. عزادار عزت مند ہوتا ہے، عزادار متقی ہوتا ہے، عزادار نمازی ہوتا ہے، عزادار روزہ رکھنے والا ہوتا ہے، عزادار خمس دینے والا ہوتا ہے، عزادار زکوٰۃ دینے، عزادار پورے دین پہ عمل کرنے والا ہوتا ہے. جب پورے دین پہ عمل کرتا ہے، آرڈر پہ ساری چیزیں آ کے تیار کرواتا ہے. پیاز اور آلو سے بریانی نہیں بنتی. تو وہ جو نماز نہ پڑھ کے اس امید میں بیٹھا ہے کہ بہشت میں مال بنے گا، یہ خام خیالی ہے. اعدت للمتقین آرڈر پہ تیار ہوتی ہے، لیکن آرڈر مکمل ہونا چاہیے. اب آرڈر ہی مکمل نہ ہو، بریانی کیسے بنے؟ خداوند عالم نے اپنے ملائکہ کو حکم دیا ہوا ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جب میٹیریل دنیا سے آئے، اس میٹیریل کے مطابق تم نے محل تیار کرنا ہے بہشت میں. وہ اینٹیں بھیجتے نہیں، اینٹیں جب بھیجو گے نہیں، چھت پڑے گا نہیں، جب چھت پڑے گا نہیں تو اس کے سائے میں رہ نہیں سکتے. اسی لیے خداوند عالم نے قرآن کے اندر جب بھی نماز کی بات آئی کہا اقاموا الصلاۃ یقیمون الصلاۃ ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ. انسان کا بچہ وہ ہے کہ جب بھی اس کو خلوت ملتی ہے نماز قائم کرتا ہے. اسی کا ترجمہ کر دوں اور بات کو آگے بڑھاؤں. دیکھیں اس سے جو مس یوز کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جی خدا نے نہیں کہا نماز پڑھو. یقیناً خدا نے نہیں کہا نماز پڑھو. اصلا خدا نے نہیں کہا نماز پڑھو، خدا نے کہا نماز برپا کرو. یہ نہیں کہا نماز پڑھو. اگر کہا ہوتا کہ نماز پڑھو تب پتہ چلتا کہ قرآن کے اندر جھول ہے. جو نماز برپا کرتے ہیں وہ معصومین کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جو نماز پڑھتے ہیں وہ معصوموں سے دور ہو جاتے ہیں. میدان کربلا میں 72 تھے جنہوں نے نماز برپا کی، آج بھی زندہ ہیں. اور لشکر حسین میں نماز پڑھنے والے تھے، خود بھی نابود ہو گئے. دنیا رہتی تک لعنت برس رہی ہے اور لعنت برسا رہی ہے دنیا ان پہ. عزیزان جب فرصت ہو جائے تو نماز کو برپا کرو. نماز پڑھنے والا نجات نہیں ملتی اس کو. وہ کیسے برپا کرے؟ نماز کو برپا کرنا ہے. نماز کی حقیقت کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین یا الصلاۃ عمود الدین. نماز دین کا ستون ہے. مجھے انصاف سے بتائیں ستون پڑھے جاتے ہیں یا ستون کھڑے کیے جاتے ہیں؟ ستون پڑھے نہیں جاتے، ستون کھڑے کیے جاتے ہیں. جب ستون کھڑا ہوتا ہے تو اس پہ چھت آ جاتی ہے. جب ستون گرا ہوا ہو تو چھت نہیں ہوتی. میٹیریل لے لے آپ، سریا ہے، اینٹ ہے، سیمنٹ ہے، ریت ہے، سارا کچھ ہے میٹیریل آپ کے پاس، لیکن آپ نے پلر بنا کے اس کو قائم نہیں کیا، وہ بھی ضائع ہو جائے گا، آپ کو بھی تحفظ نہیں ملے گا. لیکن اگر آپ نے اسی کو کھڑا کر دیا تو آپ کے لیے خیمہ بن جائے گا، خود بھی محفوظ ہو جائے گا، آپ کو بھی محفوظ کر دے گا. عزیز محترم، یہ نماز اگر ستون بن کر تیری زندگی میں ظاہر ہو، وہ خود بھی محفوظ رہے گا، تجھے بھی محفوظ کر دے گا. اور اگر وہ قائم نہ ہوا، وہ میٹیریل بھی ضائع ہو جائے گا، تو بھی ضائع ہو جائے گا. نماز برپا کرنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ کہا جب نماز برپا ہوتی ہے اس کے اوپر تیرا دین کھڑا رہتا ہے. جس دن یہ ڈاما ڈول ہوتا ہے تیرا سارا دین ڈاما ڈول ہو جاتا ہے. اسی لیے خدا نے کہا مومن وہ ہوتا ہے جو نماز کو برپا کرتا ہے. جب نماز برپا ہو جاتی ہے خیمہ بن جاتا ہے، اس خیمے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ محفوظ ہو جاتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات پہ.
نماز کو برپا کرنا ہے، قائم کرنا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی قائم ہم نے تو دل میں کر لی، کیونکہ پڑھنے تو حکم ہے نہیں، قائم دل میں ہو گئی۔ تو دل میں قائم نہیں ہوتی، جو دل زندہ ہوتے ہیں، جو دل پاک ہوتے ہیں، جو دل پاکیزہ ہوتے ہیں، ان سے پاکیزگی ہی باہر آتی ہے۔ کوزے سے وہی نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ امام سجاد کے پاس ایک شخص نے آ کے سوال کیا، مولا ہم نے دیکھا ہے کہ جب دشمن اقتدار پہ ہوتا ہے تو وہ اتنا ظلم کرتا ہے جس کی حد نہیں، اور جب باری آپ کی آتی ہے تو آپ اتنا رحم کرتے ہیں کہ دشمن شرما جاتا ہے۔ معصوم نے فرمایا کوزے سے وہی نکلتا ہے جس کے اندر ہوتا ہے۔ اگر اندر پاک ہو پاکیزگی آتی ہے، اور اگر اندر غلاظت ہو غلاظت باہر آتی ہے۔ بس نماز کو برپا کرنا ہے، جو نماز برپا ہو جاتی ہے وہ خیمہ بنتا ہے، اور یہ خیمہ آرڈر پہ بنتا ہے۔ اگر آپ آرڈر اچھائیوں کا دیتے رہیں گے بہشت بنتی رہے گی، اور اگر آرڈر نجاست و غلاظت کا دیا ہے تو جہنم بن رہی ہے۔ اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو کرنا یہ کہ جب مریں گے اپنے آرڈر پہ تیار شدہ محل میں جا کے بیٹھ جائیں گے۔ ہوتے ہیں لوگ جا کے دبئی میں بیچارے مزدوری کرتے ہیں، کوئی سعودیہ چلا گیا، کوئی دبئی چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، اور وہاں پہ بیچارہ ساری زندگی اپنی گوا دیتا ہے، اور وہاں سے پیسہ بھیجتا رہتا ہے، آرڈر پہ مکان بنتا رہتا ہے، اور جب گھر آتا ہے تو بڑے سکون سے اس میں زندگی بسر کرتا ہے۔ اگرچہ بیچارے اکثر ایسے ہیں جو وہاں پہ اپنی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں، نالائق اولاد کے ہاتھ میں چڑھ جاتا ہے، نہ اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں نہ اپنے والدین کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی انسان کی ایک کم عقلی ہے یا کم اہلی ہے کہ جس کی وجہ سے سارا سرمایہ ضائع کر دیتا ہے۔ لیکن خداوند عالم نے کہا انسان یہ تیرا سرمایہ میں نے تیرے ہاتھ میں دیا ہے، اس سرمایہ کو جو چاہو گے جتنا بڑھاتے چلے جاؤ گے بڑھتا چلا جائے گا۔ اور بتا دوں کہ کیسے بنتا ہے محل، البتہ کل کی گفتگو میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ یہ ایک درجہ ہے بہشت کا کہ بہشت بنانے کے لیے اتنی لمبی چوڑی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اگر خلوص دل سے ایک صلوات پڑھ دو کئی محل تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک صلوات سے کئی محل بن جاتے ہیں۔ تو ایک صحابی نے پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ پھر ہمارے تو پتہ نہیں کتنے شہر آباد ہو گئے ہوں گے۔ پیغمبر نے فرمایا ہاں اگر آپ نے ان شہروں کو آگ نہیں لگائی تو، اگر آگ لگا دی ہے تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس صلوات کا درجہ اپنی جگہ پہ سب کچھ بنتا ہے، لیکن بنانے کے بعد اس کو محفوظ رکھنا یہ بڑا کمال ہے۔ نیکی انجام دے دینا بڑا آسان ہے، لیکن نیکی کو محفوظ رکھنا یہ بہت مشکل ہے۔ آ جاؤں، خداوند عالم نے بدن کے اندر غریزہ رکھا ہے، اس غریزے کو جب فطرت کے سائے میں آگے بڑھائیں گے یہ غریزہ خود بھی محفوظ رہے گا، فطرت بھی محفوظ ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ غریزہ فطرت پہ غالب آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ فطرت روح میں رکھی، غریزہ بدن میں رکھا، اور اگر فطرت غریزے پہ غالب آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اور اگر غریزہ فطرت پہ غالب آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ عزیزان محترم، اگر فطرت غریزے کے اوپر غالب آ جائے اور غریزے کی زمام اور کنٹرول فطرت کے ہاتھ میں ہو، وہی شہوت عفت بن جاتی ہے، پاک دامنی بن جاتی ہے، اور غضب شجاعت بن جاتی ہے۔ لیکن جب یہ غریزہ فطرت پہ غالب آتا ہے، شہوت خنزیر بن جاتا ہے، غضب بھیڑیا بن جاتا ہے، اور یہ آپ کے اختیار میں، چاہو فطرت کو غالب کر دو چاہو غریزے کو غالب کر دو۔ اور ضمن میں یہ غریزہ جو خدا نے رکھ دیا کہ یہ نکل نہیں سکتا ہے، غریزے کی بنیاد پہ یہ سارا نظام چلتا ہے۔ شہد کی مکھی کو دیکھا ہے؟ شہد کی مکھی سارا اس غریزے اور اس سسٹم کے تحت کام کر رہی ہے تو انسان حیران ہو جاتا ہے کیا کرتی ہے بھائی؟ پیغمبر اسلام بیٹھے، میں اس واقعے کے ساتھ اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ پیغمبر اسلام مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، اصحاب کی بزم تھی، امیر المومنین بھی تشریف فرما تھے۔ شہد کی مکھی مسجد نبوی کے اندر آئی اور حضرت امیر المومنین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ شہد کی مکھی ہے، مختلف پھولوں پہ بیٹھتی ہے، بعض پھول کڑوے ہوتے ہیں، بعض کھٹے ہوتے ہیں، بعض میٹھے ہوتے ہیں، اور کڑوے اور کھٹے میٹھے کے امتزاج کو تو اتنا شیریں نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے اصل کھایا ہے نا، شہد کھایا ہے نا، شہد کتنا لذیذ ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے ہاتھ سے کڑواہٹ، نمکیندار کھٹی چیزیں اور میٹھی ملا لے، ذائقہ کیسا ہوگا؟ کھانے کے قابل نہیں ہوگا۔ کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ یہ شہد کی مکھیاں کڑوے پھول چوستی ہیں، میٹھے پھول بھی چوستی ہیں اور کھٹے پھول بھی چوستی ہیں، اور جب چھتے میں آتی ہیں
تو شہد اتنا عزیز اور لذیذ ہو جاتا ہے کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے فیہ شفاء للناس، اس کے اندر خدا نے شفا رکھ دی ہر مرض کی۔ یہ کیسے ہو گیا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے علی خود اسی مکھی کو حکم دو، یہ مادرہ خود بتاتی ہے کہ ہوتا کیا ہے۔ امیر المومنین نے حکم دیا، مکھی گویا ہوئی، اور گویا ہونے کے بعد اب وہ مادرہ بیان کر رہی کہ ہوتا کیا ہے۔ کہتی ہے کہ ہمارا ایک چھتا ہے جس میں ہم سب آ کر اپنے اس جوس کو رکھتے ہیں، اس چھتے کے باہر آپ نے دیکھا ہوگا، یہ جو بزرگ جنہوں نے یہ شہد کا کبھی کیا ہو تو ان کو پتا ہوگا، اس چھتے کے باہر ایک موٹی مکھی ہوتی ہے، عربی میں اس کو کہا جاتا ہے یاسوب النحل، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، یاسوب یعنی جو مکھیوں کا سردار ہے، امام ہے، راہبر ہے، لیڈر ہے۔ یہ مکھی کہتی ہے کہ ہمیں آرڈر ہوتا ہے کہ جانا ہے پھولوں پہ بیٹھنا ہے، اور پھولوں پہ بیٹھنے کے بعد اس رس کو چوس کر آنا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں شیعتنا کالناحل، ہمارے شیعہ شہد کی مکھی کی طرح ہیں۔ کبھی سوچا ہے؟ ایک گندی مکھی ہے اور ایک شہد کی مکھی ہے، آپ شہد کی مکھی کو گندگی میں چھوڑ دیں ہمیشہ پھول کی تلاش میں رہے گی، ہے یا نہیں ہے؟ گندگی بھی چھوڑو، تلاش کس کو کر رہی ہے؟ پھولوں کو۔ گندی مکھی کو باغ میں چھوڑ دیں، گندگی کی تلاش میں ہوتی ہے۔ اور یہی انسان کو سمجھانا ہے، شیعہ تو شہد کی مکھی بن کر زندگی بسر کر، اگر بہت برا انسان ہے اس میں بھی کوئی خوبی تلاش کرنے کی کوشش کر۔ ایسا نہ ہو کہ پاکیزہ ترین انسان میں عیب تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کتنے ایسے پاکیزہ انسان ہیں اور ہماری کوشش کیا ہوتی ہے؟ اس میں عیب تلاش کر رہے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم حسین کے ساتھ محشور ہوں گے۔ نہ، جو گندی مکھی بن کر پاکیزہ انسانوں میں عیب تلاش کرتا ہے وہ گندی مکھی بن کر قیامت کے دن محشور ہوگا۔ مکھی نے کہا ہمیں یہ حکم ملتا ہے کہ پھولوں میں بیٹھ کے رس کو چوس کر آئیں، اور اس نے یہ ہماری ذمہ داری لگائی ہے کہ جب ہم چھتے میں آئیں یا جب ہم جوس کو چوس کر واپس آ رہے ہوں تو ہماری اس نے ذمہ داری لگائی ہے کہ ہم نے آل محمد پہ صلوات پڑھنی ہے۔ کہا جب ہم جوس کو چوس لیتے ہیں پھول سے اس کے بعد ہم صلوات پڑھتے ہیں، جو صلوات پڑھ لیتا ہے اس کا جوس میٹھا ہو جاتا ہے، اور جو نہیں پڑھتا ہے اس کا جوس ویسے کا ویسا رہتا ہے۔ اور جب وہ جوس لے کے ہم چھتے کے قریب آتے ہیں تو وہ یاسوب النال وہاں پہ کھڑا ہو کر ہمارا منہ سونگھتا ہے۔ جس نے پڑھی ہو اس کو اجازت ہوتی ہے اندر جانے کی، اور جس نے نہ پڑھی اس کو وہیں پہ قلم کر دیتا ہے۔ جب اس نے یہ مادرہ بیان کیا پیغمبر اسلام کے لب گویا ہوئے، فرمایا یا علی انت یاسوب الدین، تو دین کا سردار ہے، قیامت کے دن تو دیکھے گا جس نے تجھ پہ صلوات پڑھی ہوگی اس کو بہشت کی اجازت ملے گی، اور جو تیرا دشمن ہوگا اس کو وہیں پہ دو نیم کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ ایک صلوات پڑھنے محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ ٹائم ختم پہ ہے، گفتگو یہاں تک آ پہنچی کہ خدا نے انسان کو ایک فطرت دی، فطرت کے ساتھ بدن میں ایک غریزہ دیا، غریزے کو دو چیزیں دیں، شہوت اور غضب، اور اسی شہوت و غضب کو فطرت کے سائے میں آگے بڑھاؤ گے انسان بلکہ ملائکہ سے آگے نکل جاؤ گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ غریزم، یہ سسٹم جو بقا کا خدا نے رکھا ہے یہ فطرت پہ غالب آ گیا تو پھر چیخیں لگاتے رہو گے، کوئی آواز نہیں سنے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ یہ جو فطرت خدا نے خلق کی ہے اس کے لیے قانون یہ ذکر کیا ہے کہ یہ فطرت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اس پہ بوجھ آ سکتا ہے لیکن کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ مثال عرض کروں، یہ بلب ہے، جل رہا ہے نا، اس کا کام کیا ہے؟ روشنی دینا۔ اب بلب کے سامنے اگر آپ نے کالا پردہ لٹکا دیا تو روشنی کیا ہوگی؟ کم پڑ جائے گی۔ اگر دوسرا پردہ ڈال دیا تو پھر اور کم ہو جائے گی۔ اگر پردوں پہ پردے کالے ڈالتے جائیں اور ایک دن کیا ہوگا؟ روشنی باہر نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بلب بجھ گیا ہے، نہیں، بلب بجھا نہیں، پردے اتنے پڑ گئے ہیں جن پردوں نے اس کی روشنی کو روک لیا ہے۔ اور یہ پردے کیا ہیں عزیز؟ یہ تیرے اور میرے گناہ ہیں جو فطرت پہ پڑے ہوئے ہیں،
اور جتنے پڑھتے جاتے ہیں اتنی فطرت دبتی جاتی ہے، اس کا نور چھپتا چلا جاتا ہے، اور جس دن یہ پردہ ایک ایک کر کے اٹھانا شروع کرو نور نمایاں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور غیبت ہے ہی یہی۔ امام فرماتے ہیں کہ میں کیوں غیبت میں ہوں؟ کہا تمہارے گناہوں کے پردے ہیں جو میری غیبت پہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ پردے ہیں جو پڑے ہوئے ہیں، ایک ایک پردہ کر کے ہٹاتے جاؤ، جس دن سارے پردے ختم ہو جائیں گے غیبت ختم ہو جائے گی، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ پردہ اٹھانے کے لیے کیا کریں بھائی؟ وہ بعض لوگ ہیں جنہوں نے وظیفہ بتایا، البتہ باس مہدویت کی نہیں ہے، ضمناً بات آگئی عرض کر رہا ہوں کہ مہدویت میں فقط یہ نہیں ہے کہ دعائیں کرتے رہو، دعاؤں کا اثر اپنی جگہ پہ، لیکن کرنا کیا ہے؟ مقام عمل میں جب تک نہیں اتریں گے یہ غیبت کے پردے ختم نہیں ہوں گے۔ مثلا فرض کریں ابھی یہ علم ہے لگا ہوا ہے، آپ بیٹھ کے دعا کرتے رہیں، یہ گر جائے گا؟ یہ نہیں گرے گا۔ آپ امتحان کر لیں، تجربہ کر لیں، پاک و پاکیزہ ہو کے 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیں، سارا کچھ کر لیں، دعائیں بھی پاکیزہ بھی ہو جائیں کہ یہ سائڈ پہ ہو جائے، نہیں ہوگا۔ کیا کریں گے؟ اگر آپ اس کو سائڈ پہ کر رہے ہیں تو کیا کریں؟ اٹھ جائیں، اٹھ کے کھڑے ہوں، ہاتھ سے اٹھا کے سائڈ پہ کر دیں۔ دعا کرنا ذمہ داری، اس کا فلسفہ الگ ہے، انشاءاللہ کل عرض کروں گا، دعا کا فلسفہ الگ ہے، لیکن غیبت کا پردہ ہٹے گا تب جب ہم مقام عمل میں اتر کر اس غیبت کے پردے کو ہاتھ سے الگ کریں تاکہ مہدی آخر الزمان ظہور کریں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ فطرت پہ جب پردہ پڑتا ہے فطرت بجھ جاتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ اگر وہ پردہ اٹھا لیا جائے تو فطرت روشن ہو جاتی ہے۔ اسی لیے امیر المومنین نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَوَاتَرَا إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاءَهُ لِيُثِيرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ۔ خداوند عالم نے مسلسل اپنے انبیاء کو بشریت کے اندر بھیجا، کس لیے؟ کہا جو ان کی فطرت پہ غبار پڑا ہوا ہے، اس فطرت کے اوپر پڑے ہوئے غبار کو اٹھانے کے لیے انبیاء کو بھیجا۔ جب پردہ اٹھ جائے گا، غبار ختم ہو جائے گا، فطرت خود بخود دین کو قبول کر لے گی۔ فطرت کے اوپر جب غبار پڑ جاتا ہے، آپ آئینہ لے لیں، آئینے کا کام ہے شکل دکھانا، لیکن آئینے کے اوپر اگر ریت پڑ جائے تو اب آپ اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتے۔ ریت کو اٹھائیں، جیسے ریت اٹھائیں گے شیشہ اپنا کام دکھانا شروع کر دے گا۔ جب فطرت سے آپ غبار کو ہٹاؤ گے تو فطرت اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ بس فطرت دی اس لیے کہ آپ کو کمال تک جانا ہے، اور غریزہ دیا جو فطرت کے لیے معاون بن جاتا ہے، ان دونوں کو ایک ساتھ چلایا مکمل انسان بن جاؤ گے۔ اور اگر اس فطرت کو دبا دیا اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ اب یہ جو فطرت دی تو پھر ایک مرد کیسے بن گیا اور ایک خاتون کیسے بن گئی، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ اور ہم اس جھانسے میں ہیں کہ جی مرد بنایا خدا نے تو ہم باکمال ہیں جی، خاتون بنایا تو خاتون ہم سے معاذ اللہ پست ہے، کہتے ہیں نا؟ کہتے ہیں نہیں کہتے؟ ایک مرد ہے ایک عورت ہے، خوب عورت اور مرد کمالات کی دنیا میں خدا کی نگاہ میں برابر ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ پھر بڑے اس سے اہتمام سے کہتے ہیں نہیں جی خاتون تو مرد کے برابر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟ کہتے ہیں جی خاتون ناقص العبادت ہوتی ہے، ناقص العقل ہوتی ہے، ناقص المیراث ہوتی ہے۔ وہ یہ چیزیں پڑھنے کے بعد اب پھر اپنے آپ کو بافضیلت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں، کل انشاءاللہ عرض کروں گا کہ دین کا موقف کیا ہے۔ اسی لیے امیر المومنین ہمیشہ نوحہ بیان کرتے چلے گئے کہ لبس الاسلام و لبس الفرو مقلوبہ، کہ اسلام کا چہرہ میرے پیغمبر کے جانے کے بعد 25 سال کے اندر اتنا الٹ گیا کہ جو اسلام کے محسنات تھے وہ سیئات میں تبدیل ہو گئے اور سیئات محسنات بن گئے۔ اور اگر ایک چیز کا چہرہ بگاڑ دیا جائے تو حقیقت سامنے نہیں آتی۔ آپ قمیض الٹی پہن کے بازار میں چلے جائیں، قمیض الٹی پہن کے بازار میں چلے جائیں، ایسے لوگ دیکھیں گے آپ کا مذاق اڑائیں گے یا نہیں؟ مذاق اڑائیں گے نا؟ کیوں اڑا رہے ہیں؟ میری حرکت کی وجہ سے۔ میں نے کیا کیا ہے؟ اپنے لباس کو الٹا پہنا ہوا ہے، خود سیدھا پہنو، لوگ بات نہیں کریں گے۔ کیوں آج اسلام پہ غرب کی بچھاڑ ہے کہ اسلام میں یہ کمزوری، اسلام میں یہ کمزوری، اسلام میں یہ کمزوری؟ مشکل کیا ہے
کہ مسلمانوں نے اسلام کی تعلیمات کا چہرہ ہی بگاڑ دیا ہے۔ اگر چہرہ وہی رہتا، کسی کو جرأت نہ ہوتی کہ اسلام کے اوپر آ کر انگشت نمائی کرتا۔ اور وہ یقین جان لیں، جہاں اسلام کا حقیقی چہرہ نظر آتا ہے وہیں پہ غرب اسلام کو قبول کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ کل عرض کروں گا، جب فطرت پہ غبار آتا ہے تو فطرت بجھ جاتی ہے۔ اگر کوئی فطرت سے پردہ اٹھانے والا ہو تو فطرت نورانی ہو جاتی ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ حر جب حسین کی بارگاہ میں آیا تھا، فطرت پہ پردہ پڑا ہوا تھا، اور جب تک فطرت پہ پردہ تھا حسین کے ذوالجناح کی باغ میں ہاتھ ڈال کے حسین کو روک رہا تھا، لیکن جب حسین نے وہ پردہ اٹھا دیا تو پہلا شہید کربلا بن گیا۔ فطرت جب پاکیزہ ہوتی ہے اپنی نورانیت ظاہر کرتی ہے۔ حسین آگے کربلا میں حر لشکر لے کے پہنچ گیا، نماز کا وقت ہوتا ہے۔ امام نے کہا تو بھی مسلمان ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، تو بھی نماز پڑھ، میں بھی نماز پڑھتا ہوں۔ یہ حر کا ادب تھا جس کی وجہ سے اس کو توبہ کی توفیق ہوئی۔ کہا آپ زہرا کے لال ہو، یہ کیسے ہے کہ تو نماز پڑھا رہا ہو اور میں الگ امام جماعت بن جاؤں؟ یہی پاکیزگیاں ہوتی ہیں انسان کی جو اس کی نجات کا سبب بن جاتی ہیں۔ نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد امام جانا چاہ رہے ہیں، پھر روک لیا اس نے۔ حسین نے کہا راستہ کیوں روکتا ہے؟ کہا مجھے امیر نے حکم دیا ہے کہ تجھے اسیر کر کے لے جاؤں۔ وہاں پہ امام نے ایک جملہ کہا اور وہی جملہ اس کی نجات کا سبب بن گیا، اے حر ثقلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ تو حسین کا راستہ روکنا چاہ رہا ہے۔ پلٹ کے بڑے ادب سے کہتا ہے حسین اگر تو نہ ہوتا کوئی اور ہوتا اس کو میں یہی جواب دیتا، لیکن میں مجبور ہوں، تیری ماں زہرا ہے اور تیری ماں زہرا ہونے کی وجہ سے میں تجھے یہ جملہ پلٹ کے نہیں کہہ سکتا۔ بس یہی وہ ادب تھا حر کا جو بار بار حر کو آ کے جھنجھوڑتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، عاشور کی شب آ گئی۔ حر نے دیکھا کہ یہ لشکر کہیں زہرا کے لال کو شہید تو نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ ساری رات جاگتا رہا، فیصلہ کرتا رہا، اپنے آپ کو جنت و جہنم کے مابین دیکھتا رہا۔ صبح عاشور ہوئی، صبح عاشور ہونے کے بعد ایک مرتبہ پشیمان ہوا، سچے دل سے توبہ کی۔ توبہ کرنے کے بعد اپنے بیٹے کو حکم دیتا ہے، جو جرنیل تھا فوج کا، پوری فوج اس کے ہاتھ میں تھی، لیکن اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا میرے ہاتھ باندھ دو، میری آنکھوں پہ پٹیاں باندھ دو اور پٹی باندھ کے مجھے حسین کے محضر میں لے جاؤ۔ بیٹے نے پٹیاں باندھی، ہاتھ باندھ لیے، لے کے آ رہا تھا، یہ اپنے خیمے سے چلا۔ حسین نے عباس کو بلایا، بھیا عباس میرا مہمان آ رہا ہے، جا کے استقبال کرو۔ عباس آگے بڑھے، حر کا استقبال کیا، حر آئے، قدموں پہ گرنا چاہتا تھا، حسین نے اٹھا کے گلے سے لگایا۔ ایک آواز کہا حر تو اس وقت آیا ہے جب میرے پاس تیری پذیرائی کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں، ارے خیموں میں علتش کی آواز آ رہی ہے۔ ادرکم اللہ، بس آخری جملہ۔ اور آگے بڑھا، کہا مولا میں رکنے کے لیے نہیں آیا ہوں، مولا مجھے اجازت دیں، اگر پہلا مجرم میں ہوں تو پھر پہلا شہید بھی میں ہوں۔ امام نے اجازت دے دی۔ اجازت لینے کے بعد حر نے کیا کام کیا؟ اپنے جوان بیٹے کو آگے بڑھایا۔ جوان بیٹے سے کہتا ہے میرے بیٹے مجھ سے پہلے حسین پہ قربان ہو جاؤ، ممکن ہے مجھے شہید ہوتے دیکھ کر ارے تیری نیت بدل جائے، میں نہیں چاہتا میرے بعد تو باقی رہے۔ حر نے اپنے بیٹے کو میدان میں روانہ کیا، حر کا بیٹا شہید ہوا۔ حر نے جب دیکھا، حر کے بیٹے نے بلایا، کمر پہ ہاتھ رکھا، بیٹے کی لاش پہ جانا چاہتا ہے، حسین نے روک لیا۔ کیا کہا حسین نے؟ حر رک جاؤ۔ کیوں مولا؟ کہا جوان کا لاشا ہے، نہ اٹھا سکو گے۔ ارے حسین اٹھائے گا۔ اے حر جوان کا لاشا حسین اٹھانے آ رہا، نہ جانے علی اکبر کا لاشا حسین کیسے اٹھائے۔ بینائی ختم ہو گئی، آواز دی یا فرسان الحجا، آؤ شیرو حسین کی مدد کرو۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون رضا بقضائه وتسليما لأمره لا معبود سواك
الہ العالمین بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا۔ الہ العالمین دنیا کے جس کونے میں بھی عزاداری ہو رہی ہے، الہ العالمین تمام عزاداران کی جان مال ناموس آبرو کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین اس عزاداری کے حقیقی وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان اور انصار میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین، صلوات بر محمد و آل محمد۔